چوتھا اہم مسئلہ بیمہ کا ہے۔ سود کی طرح بیمہ نے بھی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان میں 1973 سے پہلے بیمہ کا کاروبار پرائیویٹ کمپنیاں کرتی تھی، پھر اس کے بعد حکومت نے اپنی سرپرستی میں لے لی، اور 1973 میں حکومت نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور سب کمپنیوں کو مدغم کر کے اسٹیٹ لائف انشورنس کے نام سے اس کاروبار کو مزید فروغ بخشا۔ ہر سرکاری اور نیم سرکاری ملازم نیز ہر صنعتی اور تجارتی ادارے کے ملازمین کا بیمہ زندگی لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کی موت یا حادثے کی صورت میں مقررہ رقم اس کے وسطیٰ کو ملتی ہے جو وہ خود تجویز کرتا ہے، اور وہ رقم حکومت یا متعلقہ ادارہ ادا کرتا ہے۔ بیمہ پہلے تو صرف جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا ہوتا تھا، پھر زندگی کا بیمہ ہونے لگا، پھر انسان کے ایک ایک عضو کا الگ الگ بیمہ ہونے لگا، اور آج کل تو اس کی بعض ذمہ داریوں مثلا بچوں کی تعلیم اور شادی کا بھی بیمہ ہونے لگا۔ بیمہ پالیسی کی وضاحت پھر کبھی تفصیل سے کریں گے۔ مختصر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں سود کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، جوئے کا بھی اور بے غرار کا بھی، کیونکہ بیمہ کی شرائط طے کرتے وقت نہ بیمہ دار کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ ادا کر سکے گا، اور نہ بیمہ کمپنی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اسے کیا کچھ لینا پڑے گا۔ گویا یعنی دونوں فرقین کی کوئی بات بھی طے نہیں ہوئی، اسے بے ناجائز کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسلام کے قانون میراث میں گڑبڑ پیدا یہ کرتی ہے۔ بیمہ کمپنیوں کی طرف سے اکثر باہمی ہمدردی اور تکافل تعاون کا خوبصورت اور بھرپور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ خالص کاروباری ادارہ ہے جو سودی کاروبار سے بھی کئی گنا زیادہ منافع بخش ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1978 میں امریکہ کی بیمہ کمپنیوں کو اپنے بیمہ اداروں سے 98 ارب ڈالر کی رقم وصول ہوئی، اور اس رقم میں سے صرف 4 ارب ڈالر اپنے بیمہ داروں کو ادا کیے۔ اس طرح ایک سال کے اندر 94 ارب ڈالر کی رقم اپنے پاس جمع کر لی۔ یہ روزنامہ جنگ مورخہ 10 مئی 1979 کا تجزیہ تھا۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہر شخص کو ہر طرح کے بیمہ سے بچنا چاہیے، اور جہاں انسان مجبور ہو وہاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔